اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ماشاءاللہ بہت مبارک دن ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان بن رہا تھا تو بہت ساری خیر اور برکتیں ایک ہی دن میں اکٹھی کر دی تھی۔ رمضان المبارک تھا، اس میں بھی لیلۃ القدر 27ویں رمضان جمعے کا دن، اور اس خیر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس پاکستان کو نازل فرمایا تھا۔ یہ پاکستان بھی اللہ نے نازل کیا تھا، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمان سے اپنی رحمت نازل کرتا ہے، جیسے اس نے قرآن نازل کیا۔ آج کا دن بھی ماشاءاللہ 14 اگست بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے۔ مسجد نبوی میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رات اللہ نے رحمت کی بارش بھی کی ہے۔ یہ سب خیر اللہ نے اکٹھی کی ہے آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر جو ترانہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اللہ نے وہی ترانہ پاکستان بنتے وقت سچ ثابت کیا تھا۔ انہ وحدہ، بے شک اللہ ایک ہے، ایک وجود ہے، ایک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی۔ ہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے اس ایک بندے نے اللہ کے فضل اور کرم سے ہندوؤں، مشرکوں اور یہودیوں اور انگریزوں کو شکست دی۔ ہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی محبوب، کوئی مقصود، کوئی مطلوب، کوئی معبود نہیں۔ 1400 سال کے بعد مدینہ منورہ کے طرز پر اللہ نے مسلمانوں کو ایک مدینہ ثانی دیا۔ ہماری نسبت اللہ نے اس مدینے کی ریاست کے ساتھ رکھی، ہماری تقدیر، ہمارا نصیب اس کے ساتھ جوڑا، جس کو سیدی رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا تھا۔ وہی نصیب ہمارا ہے۔ اور ایک حیرت انگیز بات آج آپ کو بتائیں، اللہ جب پوری کائنات میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرنے جا رہا ہوتا ہے، اللہ جب ایک نئی تقدیر لکھنا چاہتا ہے، اللہ جب مسلمانوں کو عروج دینا چاہتا ہے، اللہ جب دنیا میں کفر کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ جب دنیا میں طاغوت کو شکست دینا چاہتا ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ہجرت کرواتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ ان بندوں کو چنتا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کریں گے۔ اور جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو اللہ پھر اس جماعت کو منتخب کر لیتا ہے کہ اب اس جماعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو بھی عزت دے گا اور اپنے دین کو بھی عروج پر پہنچائے گا۔ جو اللہ نے رحمتیں، کرم، فضل اور وعدے لکھے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ اس جماعت کو تلاش کرتا ہے جو پہلے اس کے دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے۔ آئیں ہم آپ کو مثالیں دیں۔ سیدی رسول اللہ جب ہجرت فرما رہے ہیں مکے سے مدینے، تو ظاہراً یہ اپنے سفر کا تاریک ترین دور تھا، اس دعوت نبوت کا تاریک دور، کہ آپ اکیلے گھر میں تھے، چاروں طرف کافروں نے گھیر لیا تھا، اور پلان یہی تھا کہ صبح آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تمام مسلمان شدید دباؤ میں تھے، اب ایمان کے ساتھ مکے میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ ہجرت کا وقت تھا۔ سوچو، کوئی ماننے والی بات ہے کہ ایسے تاریک دور میں جب دنیا سمجھ رہی ہے کہ اب اسلام کی دعوت کو اور سیدی رسول اللہ کو شہید کر دیا جائے گا، اس وقت کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا کے حوالے سے دیکھو تو لگتا ہے اس سے زیادہ تاریک دور ممکن ہی نہیں۔ سیدی رسول اللہ فجر کے وقت سیدنا ابوبکر کے ساتھ خاموشی سے نکلتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں، غار میں چھپتے ہیں، اور اس کافر آپ کی تلاش میں اس غار تک آ جاتے ہیں۔ یعنی اور تاریخ اور خطرناک موقع اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ کافروں کے جوتے سیدنا ابوبکر صدیق کو نظر آتے ہیں،
رستے میں صرف مکڑی کا ایک جالا ہے جو آنے والی صدیوں اور تاریخ اور قیامت تک کے لیے اس رحمت کو درمیان اللہ نے جو حفاظتی دیوار قائم کی ہے وہ ایک کبوتری اور اس کے چند انڈے اور مکڑی کا ایک جالا. کوئی فوج نہیں کھڑی ہوئی بیچ میں. ایسے تاریک موقع پر، ایسے خطرناک موقع پر، جب پوری دنیا میں کوئی بھی مایوس ہو جائے، لوگ کہیں جی مشن فیل ہو گیا، آگے کچھ بھی نہیں ہے، ہم مارے جائیں گے سارے، ایسے موقع پر جب سراقہ اپنے گھوڑے کے اوپر بھاگتے ہوئے آتے سیدی رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو ان کا گھوڑا گرتا ہے، بار بار اٹھتے ہیں، پھر گھوڑا گرتا ہے، تو وہ سیدی کے پاس آتے ہیں تو سیدی فرماتے ہیں سراقہ سے، اب الفاظ سنیں ذرا، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایران کے بادشاہ کے زیور اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے. اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی ماننے والی بات ہے؟ کوئی ماننے والی بات ہے یہ؟ کون اس وقت جا کے ایران کے بادشاہ کے زیور لے کر آئے گا اور سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گا؟ سراقہ مانیں گے اس بات کو؟ مگر چونکہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تو خاموش ہو گئے، یقین ہوا یا نہیں ہوا، مگر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، سیدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے آگے. اور پھر سیدی ہجرت فرماتے ہیں، اور جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں آپ دیکھیں پوری کائنات کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. مکے میں اس سے پہلے مسلمان صرف مار کھا رہے تھے، صرف شہادتیں تھیں، ہجرت تھی، پیسو ڈیفنس تھا، کسی قسم کا ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، پتھر مارے جا رہے تھے، گرم ریت پر لٹائے جاتے اور چربی پگھل جاتی. خود سیدی رسول اللہ کو زخمی کیا گیا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، مگر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، خاموش، مار کھاؤ. لیکن جیسے ہی ہجرت ہوتی ہے، ابھی ہجرت مکمل نہیں ہوئی، سیدی رسول اللہ کے ساتھ صحابہ پورے نہیں پہنچے ہیں، حکم ہوتا ہے تلوار نکالو، اب جلال کا وقت ہے، اب اسلامی ریاست تلوار لے کر فیصلہ کرے گی. جنگ بدر اگلے ہی سال ہوتا ہے 2 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد غزوات نہیں رکے. وہ تلوار جو جنگ بدر پر نکلی وہ سیدی رسول اللہ کے پردہ فرمانے تک واپس نہیں گئی. درجنوں کے حساب سے صرف قتال ہے، تلوار ہے، قتال ہے، جہاد ہے، غزوات ہے. یہاں تک کہ سیدی نے خود اس وقت بھی رومن امپائر کو چیلنج کر دیا. غزوہ تبوک بالکل رومن امپائر کے ساتھ ان کے سردوں پہ ہوا تھا جا. غزوہ موتا حضرت خالد بن ولید جس میں سب سے پہلے نکل کر سامنے آئے، رومنز کے خلاف تھا وہ. یعنی نہ صرف یہ کہ جزیرہ نما حجاز، عریبین پیننسولا جس کو آج آپ سعودی عربیہ کہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس پر پورا اسلام نافذ ہوا بلکہ رومن امپائر کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا. مدینے کی ریاست ایک مارشل ریاست تھی، ایک جہادی ریاست تھی، وہ کوئی ڈوسائل پیسو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں تھی. وہاں بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، لیکن تلواریں تیز تھیں سب کی. غزوہ خندق کے موقع پہ دوبارہ یہ موقع آیا، اور اس واقعے کو تو قرآن بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب مسلمان مدینے میں گھیرے میں آ گئے، آپ جانتے ہیں نا خندق کھودی گئی تھی مدینے کے پاس، چاروں طرف سے کفار کے قبائل نے گھیر لیا تھا، اور بہت لمبا محاصرہ چلا تھا، اور اس حد تک محاصرہ چلا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے کلیجے، ان کے دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ رہے تھے. اتنی دہشت تھی، اتنا گھیرا تھا، اتنی سینکشنز لگی ہوئی تھیں، سپلائیز بند تھیں. آج کی زبان میں بات کریں تو تمام سینکشنز لگ چکی تھی، پابندیاں تھیں، نہ کوئی تجارت ہو سکتی تھی، نہ خوراک اندر آ سکتی تھی. یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر، اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہیں کا واقعہ ہے غزوہ خندق کا. اور اس موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو سیدی رسول اللہ نے جب پتھر کو کلہاڑا مارا اس کو توڑنے کے لیے، 2-3 دفعہ آپ نے مارا، پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو پوری دنیا دکھا دی ہے آنے والے وقتوں کی. میں نے رومن امپائر کے، رومنز کے میں نے محلات دیکھے ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں، میں نے پرشینز کے، ایرانیوں کے محلات دیکھے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیے. یعنی اس موقع کے اوپر جب پیٹ پہ پتھر ہے، دشمن نے گھیرا ہوا ہے، خوف کے مارے لوگوں کے کلیجے حلق میں آ رہے ہیں، سیدی فرما رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد تم رومن اور پرشین امپائر کو فتح کر رہے ہوگے. کوئی یقین کرنے والی باتیں ہیں. اور سیدی نے پردہ فرمایا. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر کے دور تک رومن اور پرشین امپائرز کو مسلمان رونتے ہوئے گزر چکے تھے، اور وہی کسرا کے کنگن، ایران کے بادشاہ کے کنگن لا کے حضرت عمر کے دور میں سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گھر کا دیکھو یہ وعدہ جو سیدی رسول اللہ نے ہجرت کے موقع پر تم سے کیا تھا. یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے راز سمجھو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ کا ایک راز ہے کہ جب اس نے کسی امت سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، جب روما کے تخت الٹنے ہوتے ہیں، جب کسرا کے تاج اکھاڑنے ہوتے ہیں،
تو اللہ اس سے پہلے اس جماعت کو ہجرت کرواتا ہے، ایک اسلامی ریاست کا قیام وجود میں آتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو تم کہ مدینے کی ریاست میں شریعت نافذ تھی پوری کی پوری، دین اس وقت نازل ہو رہا تھا، دین آہستہ آہستہ قرآن نازل ہو رہا تھا پوری مدینے کی ریاست میں، شریعت پوری نافذ نہیں ہوئی تھی وہاں۔ مدینے کی ریاست میں بھی گناہگار رہتے تھے، مدینے کی ریاست میں بھی سود خور تھے، مدینے کی ریاست میں بھی قاتل تھے، مدینے کی ریاست میں بھی کافر تھے، مدینے کی ریاست کے اندر بھی بدکاریاں ہوتی تھیں۔ سیدی نے ایک مرتبہ فرمایا ایک بدکار عورت کے بارے میں کہ اگر میں بغیر شریعت نافذ کیے کسی کو سنسار کرتا تو اس عورت کو کر دیتا۔ سب جانتے تھے بدکار ہے، لیکن شریعت کے تقاضے تھے نا، شریعت کے احکامات اس وقت پورے نہیں آئے ہوئے تھے۔ جبھی حجۃ الوداع کے موقع پر سیدی نے حجۃ الوداع ہوتا ہے فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد جب حجۃ الوداع سیدی نے دیا ہے تو اس دن آپ نے فرمایا آج میں مکمل طور پر سود حرام کرتا ہوں، آج میں مکمل طور پر قتل کے خون معاف کرتا ہوں جو زمانہ جاہلیت کے تھے۔ سب دین کو اس دن مکمل کیا گیا تھا جب وہ آیتیں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اپنا دین مکمل کیا، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر دیا۔ آج شریعت نافذ ہوئی، اس سے پہلے مدینے کی ریاست میں دھیما نافذ ہو رہا تھا، ایک جھٹکے میں طالبان کی طرح یا خوارج کی طرح کی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ لوگوں کے پکڑ کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دو اور سختیاں شروع کر دو۔ تو جو راز اللہ نے رکھا تھا اس مدینے کی ریاست میں، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ پورے نظام کی تقدیر، پورے نظام کا مزاج تبدیل کر دی۔ یہی معاملہ کچھ سالوں کے بعد، کچھ 100 سال کے بعد تم کو وہ ڈرامہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے ارطغرل والا، اس کے اندر بھی اللہ آپ کو یہی حکمت اللہ کی نظر آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، کائی قبیلہ، سینٹرل ایشیا میں، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ میں، اس طرح علاقوں میں، انگولیا میں کہیں پہ مسلمان تھے، چھوٹا قبیلہ تھا، مشکل سے 150 خیمے تھے ان کے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی جب فوجی آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نہ تو ان سے لڑ سکتے ہیں اور نہ اپنا ایمان چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، مومنین کو نصیحت کی ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ تم ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے، جب تم یہ دیکھو کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے۔ مسلمان پر واجب اور لازم ہے کہ ہجرت کرے۔ مسلمان کسی ایک خطے زمین سے چپک کر نہیں بیٹھتا، اپنا ایمان بیچ دے، اپنی آبرو بیچ دے، اپنا دین ایمان بیچ دے اور کہے میں تو زمین سے چپک کے بیٹھوں گا، میں کہاں جاؤں۔ اللہ کہتا ہے ہجرت کر جاؤ۔ آخر سیدی نے بھی تو مکے سے ہجرت کی نا، حالانکہ مکہ آپ کو کتنا پسند تھا۔ سیدی فرماتے تھے اے مکہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ وہ مکہ سیدی کو سیدی محبت کرتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے۔ اپنے وطن سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آج بکواس کرتے ہیں کہ وطن جو ہے نیشنلزم ہے، وطن سے محبت کرنا کفر ہے، وطن سے محبت کرنا شرک ہے۔ بے غیرت بکواس کرتے ہیں، سیدی رسول اللہ سے آگے پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدی نے مکے کے بارے میں فرمایا مکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ میں اہل مدینہ کے ساتھ رہوں گا جا کے، تیرے مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ وہ کائی قبیلہ سینٹرل ایشیا سے چلا، ہجرت کی اس نے اللہ واسطے۔ آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے، سلیمان شاہ اپنے بیٹے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو لے کے چھوٹا سا قبیلہ نکلتا ہے، اصل تاریخ اس کی آپ کو ہم بتاتے ہیں جو ڈرامے میں آپ کو واضح نہیں ہوئی۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے آتے ہیں، اپنا ایمان بچاتے، اپنا دین بچاتے، کفر کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ ہلاکو خان چنگیز خان نے بہت سارے قبیلوں سے کہا ہماری فوجوں میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہاری جان بھی چھوڑ دیں گے، تم ہمارے ساتھ مل کر پوری دنیا سے جنگیں کرو، تمہیں عزت بھی دیں گے، عہدے بھی دیں گے۔ بہت سارے قبیلوں نے قبول کر لیا، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم نہ تمہارے کفر میں شامل ہوں گے، نہ اپنا ایمان چھوڑیں گے، نہ تمہاری فوجوں میں شامل ہوں گے، ہم تھوڑے ہیں، تم سے لڑ نہیں سکتے، ہم 150 خیمے ہیں، وہ لاکھوں کی فوج ہے، ہم ہجرت کرتے ہیں اللہ کی زمین پہ جو اللہ کی زمین وسیع۔ وہ ہجرت کر کے آئے اور ترکی کے پاس آباد ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو اتنی عزت دی کہ چند سالوں کے اندر اس قبیلے سے اللہ نے وہ کام لیا کہ انہوں نے عثمانی سلطنت قائم کر لی، اور 800 سال تک مسلمانوں کی قیادت پھر اس ترک قبیلے نے کی جس نے سینٹرل ایشیا سے اللہ کے واسطے ہجرت کی تھی۔ جو ہی ترکی پہنچے، یہ ترکی کے ان علاقوں میں پہنچے کہ جو یورپ کے نزدیک ترین تھے، پیچھے منگول تھے، آگے صلیبی تھے، ان کے درمیان انہوں نے آ کے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اب کہا نہ ہمارے پاس آگے جانے کو رستہ ہے نہ پیچھے جانے کو رستہ ہے، اب لڑیں گے، مریں گے، جیئیں گے اللہ کے دین کی خاطر، ہم یہی رہیں گے۔ اللہ نے پھر اس قبیلے کو وہ عزت دی کہ آنے والی صدیوں میں یہی خلافت عثمانیہ بنی، 3 براعظموں پر پھیل گئی،
500 سال تک اس کی تلواریں خلافت کے پرچم تلے عالم اسلام اور سیدی رسول اللہ کے مدینے کی حفاظت کرتی رہی. یہ شان دیکھی ہجرت کی. اگر وہ ہجرت نہ کرتے سینٹرل ایشیا سے تو کیا ہوتا؟ اگر وہ ہجرت نہ کرتے اللہ کے حکم پر اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے تو نہ خلافت عثمانیہ ہوتی، نہ وہ شاندار تاریخ ہوتی، نہ اس خاندان کو اللہ وہ عزت دیتا. آج بھی عثمانی ترک پوری دنیا میں عزت پاتے ہیں صرف اس ایک فیصلے کی وجہ سے کہ جو ان کے بڑوں نے اس وقت کیا تھا کہ ہم سیدی رسول اللہ کی سنت میں ہجرت کریں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری ہجرت جو عالم اسلام کی تاریخ میں کروائی اور کائنات کی سب سے بڑی ہجرت، کہ جب ہمارے بابوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بر اعظم کاٹ کے سیدی رسول اللہ کی سنت پر ایک مدینہ ثانی بنائیں گے. اور ہمارے بڑوں کو معلوم تھی یہ بات اچھی طرح کہ ہم بہت ہی بدکار دشمنوں کے درمیان رہتے ہیں، انگریز ہو، ہندو ہو کہ سکھ ہو، یہ مسلمانوں کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے. یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، ہم اکھنڈ بھارت کے پیٹ کاٹ کے مدینہ ثانی بنائیں گے. بہت بڑا فیصلہ تھا یہ چھوٹا فیصلہ نہیں تھا. پتا تھا بہت بھاری قیمت دینی ہوگی. بڑوں نے فیصلہ کیا. بابا اقبال نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے خوشخبریاں اور بشارتیں دینا شروع کر دی. اب سوچو جو تم کو بات پہلے بتائی ہے، جو تاریک ترین دور میں جب سیدی نے خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرمائی ہوں گی تو اس وقت کس کو یقین آیا ہوگا؟ صحابہ کرام تو یقین کر رہے تھے، دنیا کوئی مانتی تھی، کفار مکہ تو مذاق اڑاتے تھے، کیا بات کریں. ایمان والے یقین لاتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آئندہ آگے ایسے ہی ہوگا. اللہ نے بابا اقبال کے ذریعے جو اس وقت 1920 میں خلافت عثمانیہ تباہ ہو چکی تھی، مسلم دنیا غلام تھی، ہندوستان غلام ہو چکا تھا. ہندوستان دارالاسلام سے 1000 سال مسلمانوں نے جو ہندوستان پر حکومت کی تھی دارالکفر بن چکا تھا. کوئی قیادت نہیں تھی دنیا میں مسلمانوں کے پاس، مسلمان ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، خلافت تباہ ہو چکی تھی، حرم انگریزوں کے پاس تھا، مسجد اقصی پر عیسائیوں نے، فوجوں نے، یہودی فوجیوں نے قبضہ کر لیا تھا. ایسے موقع پر بابا اقبال خوشخبریاں دینا شروع کرتے ہیں. کیا ناقابل یقین، اسی تاریخ رات کی طرح جیسے کسی کو یقین نہیں آئے. لیکن اللہ کے بندے جانتے تھے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. خوشخبری دینے کی ڈیوٹی دی گئی ہے بابے کو. اب سوچے کوئی ماننے والا، میں آپ کو سناتا ہوں، کوئی بات ماننے والا ہے کوئی؟ اس وقت بابا اقبال مسلمان قوم کو جب بیدار کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، 1920 کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ ابھی بنی جڑی بھی نہیں ہے، قائد اعظم ابھی سامنے ہی نہیں ہے، صرف بابا اقبال ہیں. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. مسلمان جو غلام بنے ہوئے، ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، اس سے بابا اقبال کہہ رہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ خوشخبریاں تھیں جو سیدی نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں دیکھو گے. جو ماننے والے تھے ان کو اللہ نے کر کے دکھایا، جو شک کرنے والے تھے وہ ہلاک ہوئے. یہ بابا اقبال کی زبان سے جو بشارتیں نکلی تھیں یہ ماننے والوں کے لیے. آپ نے جب یہ فرمایا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا اب تجھ سے دنیا کی امامت کا، تم لیڈ کرو گے مسلمان دنیا کے ایک بلاک کو جس کا نام ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. پوری دنیا کی فوجیں تمہارے پاس مدد لینے آئیں گی، اتحاد کریں گی تمہارے ساتھ. پاکستان اسلامی ملکوں کا ایک ملٹری الائنس اور بلاک بنائے گا، ہم لیڈ کریں گے، کمانڈ کریں گے اور امت مسلمہ کی حفاظت کریں گے. یہ خوشخبریاں تھیں. پاکستان جمع کرے گا مسلمانوں کو، دوبارہ سے خلافت کا احیاء ہوگا، ایک ہوں گے مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاش غر، سینٹرل ایشیا سے لے کر چائنا سے لے کر ایجپٹ تک، مصر تک، بر اعظموں سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کا ایک بلاک ہوگا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. یہ خوشخبریاں بابا اقبال اس وقت دے رہے ہیں جب پاکستان کا نام نہیں تھا. فرماتے ہیں، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر. وہ جو کان میرے انتظار کر رہے تھے حجاز نے، مسجد نبوی سے مجھے خبر آ گئی. بابا اقبال کہتے بہت عرصے سے میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے سیدی رسول اللہ کوئی خوشخبری سنائے. بالآخر حجاز کی خاموشی نے سنا دیا گوش منتظر کو، حجاز کی خاموشی نے آخر. جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا وہ پھر استوار ہوگا. اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ جو صحابہ کرام سے وعدہ کیا گیا تھا نا، اب وہ وعدہ تم پاکستانیوں سے کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے.
وہ وعدہ جو صحابہ کرام سے کیا گیا تھا، جو صحرائیوں سے وعدہ کیا گیا تھا، جو سیدی رسول اللہ نے ان سے وعدے فرمائے تھے، صحابہ کرام یہی ترانہ پڑھتے تھے کہ ہم ایمان لاتے، آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اسلام پر اور سیدی رسول اللہ کے نبی ہونے پر، وہ ہم آپ کے سچے وعدوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بابا اقبال فرماتے ہیں تمہارے بارے میں، پاکستانی قوم کے بارے میں، کہ جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ اب تم سے کیے گئے ہیں، وہ عزت جو ان کو دی گئی تھی اب تمہیں دی جائے گی۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ریگستان سے نکل کر رومن امپائر کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ جن شیروں نے حجاز سے نکل کے رومن امپائر کو تباہ کر دیا تھا، مجھے ملائکہ نے، اللہ تعالیٰ کے رازداروں نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ وہ شیر پھر زندہ ہونے والا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پاکستان کے لیے تھی۔ یہ پاکستان وہ شیر تھا جس نے ہوشیار ہونا تھا، پاکستان یہ وہ سرزمین ہے جس نے اٹھ کر روما کے تخت الٹ دینے ہیں۔ یہ بشارتیں پاکستان کے لیے تھیں۔ پھر ایک ناممکن حالات میں تم نے دیکھا، اقبال تو 1938 میں انتقال کر چکے تھے مگر بشارتیں دے گئے۔ قرارداد پاکستان 1940 کی تو اقبال کے انتقال کے 2 سال کے بعد ہوئی تھی، تحریک پاکستان تو اس کے بعد چلی تھی، اس سے پہلے تو کوئی تحریک پاکستان نہیں تھی۔ لیکن بابا اقبال سب کچھ بتا چکے تھے جس کی بشارتیں اور خوشخبریاں تمہارے لیے ہیں۔ یہ وہی وعدے ہیں جو صحابہ کرام سے سیدی رسول اللہ نے فرمائے تھے۔ اب پاکستان جب بنتا ہے تو تم دیکھو ہماری بالکل سنت وہی ہے جو مدینے کی اور مکہ کی ہے۔ ہم نے بھی 1 کروڑ لوگ نکلے اپنے گھروں سے ہجرت کرنے کے لیے۔ انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ میں کبھی کسی وقت کسی ملک نے، کسی قوم نے اتنی بڑی ہجرت اپنے دین کی خاطر نہیں کی۔ 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے، 50 لاکھ راستے میں کاٹے گئے، آدھے پاکستان پہنچے۔ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی قربانی کسی قوم نے نہیں دی۔ جو صدیوں کی ہماری غلامی تھی، جو طویل عرصے سے ہم سو رہے تھے، طویل عرصے سے جو مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، اس کے لیے اتنی بڑی کفارہ، اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا صدقہ دینا ضروری تھا۔ اور جس قوم نے یہ صدقہ دیا ہے، پھر یہ اس قوم سے وعدے تھے جو بابا اقبال سنا کر گئے، اور قائد اعظم نے جس کی تصدیق کی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا مرتے وقت، انتقال کرتے وقت، اپنے بستر پہ اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان بغیر فیضان نبوی کے بن ہی نہیں سکتا تھا۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کس طرح بنا ہے تو میرا ایمان ہے کہ یہ سوائے فیضان نبوی کے، سیدی رسول اللہ کی، بغیر روحانی قیادت کے بن ہی نہیں سکتا۔ اور اب پاکستان کے مسلمانوں کا کام ہے کہ اس کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر بنائیں، تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہوئے اللہ وہ وعدے پورے کرے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کو کرنا ہے، جو اللہ نے وعدے کیے وہ ہوئے ہوئے ہیں۔ ہم اگر اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کے وعدے کے ظاہر ہونے میں دیر ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ جیسے ہی پاکستان بنتا ہے، کئی 100 سال کی، 200 سال کی مسلمان غلامی جس میں ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے، ہتھیار رکھ نہیں سکتے تھے، دشمن سے جنگ نہیں کر سکتے تھے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، انگریزوں کی غلامی تھی۔ جیسے ہی پاکستان بنتا ہے، مدینے کی ریاست قائم ہوتی ہے، پہلا حکم ہے تلوار نکالو۔ فوراً کشمیر میں جنگ شروع ہوتی ہے ہندو مشرکوں کے خلاف۔ یہ پہلی جنگ تھی، باقاعدہ جنگ ایک اسلامی ریاست نے ہندو مشرکوں کے خلاف شروع کی اورنگزیب عالمگیر کے بعد۔ اورنگزیب عالمگیر نے جنگ کی تھی ان مشرکوں کے خلاف، اس کے بعد مسلمانوں نے جہاد ترک کر دیا تھا، اور 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد مسلمانوں نے پھر تلوار نکالی قائد اعظم کی قیادت میں۔ جیسے سیدی رسول اللہ نے ہجرت فرماتے ہی بدر کے لیے تلوار نکالنے کا حکم دیا تھا۔ حیرت انگیز مماثلت ہے ہماری مدینے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان نے تلوار واپس نہیں ڈالی، نہ ہم ڈالیں گے کبھی۔ یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان ہر وقت نازک صورتحال سے گزرتا رہتا ہے، ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے، ہم قیامت تک حالت جنگ میں رہیں گے جب تک ہم دجال کے فتنے کا خاتمہ نہ کر لیں۔ پاکستان کو اللہ نے بنایا اسی لیے، ہمیں اللہ نے تلوار اسی لیے دی ہے۔ ہم معاشی طاقت نہیں ہے لیکن ایٹمی طاقت ہے۔ تم یہ اللہ کے راز نہیں سمجھتے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں کس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو غزوہ ہند کے لیے بنایا ہے، جاپان کی طرح ایک اکنامک پاور بننے کے لیے نہیں بنایا۔ ہم کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم خوارج کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہودیوں کے خلاف جنگ کریں اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں۔ اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم امت مسلمہ کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارا رول ہے۔ اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم مسلمان دنیا کو لیڈ کریں، اس کی کمانڈ کریں، اس کی حفاظت کریں۔
اور یہاں ایک ماحول بنائے کہ جس میں ہم خلافت الہام نہج النبوہ کو دوبارہ قائم کر سکیں۔ اللہ نے پاک فوج کو اس لیے بنایا ہے کہ امام مہدی کو ایک فوج کی ضرورت تھی، ایک مضبوط فوج ان کو چاہیے تھی، اس لیے سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم کو امام مہدی اس فوج میں ملیں گے جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں۔ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے راز کیا ہیں؟ اللہ کتنے بڑے بڑے راز کھول کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، تم پھر بھی اس پاک سرزمین پر شک کرتے ہو کہ پاکستان نہ بنتا تو اچھا تھا، ہندوؤں کے ساتھ رہتے تو ٹھیک تھے، ہندوستان میں زیادہ مسلمان ہوتے۔ کس قسم کے مرتد، مشرک اور منافق ہو تم؟ تمہیں اللہ کے راز سمجھ نہیں آ رہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ سیدی رسول اللہ نے براہ راست اس پاکستان کو اپنی نگرانی میں تیار فرمایا؟ کیا خان آف قلات ہو، یا علامہ شبیر احمد عثمانی ہو، یا پیر جماعت علی شاہ ہو، سارے بزرگوں کو سیدی رسول اللہ نے زیارت ان کی ہوئی خواب میں، اور سیدی نے فرمایا کہ قائد اعظم میرا مجاہد ہے، اس کی مدد کرو۔ تمہیں نظر نہیں ہوتا یہ بات کہ کس روحانی طریقے سے اس پاکستان کی حفاظت کی جاتی ہے؟ یہاں کے شہداء کو، پاکستان آرمی کے شہداء کو دربار نبوی میں کتنی محبت اور پیار سے وصول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان سے کیا ڈیوٹی لے رہا ہے اور کیا لینے والا ہے؟ پوری دنیا میں جو آج طاغوت اور دجال اور کفر ہے، تم سوچو کیوں پاکستان کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ خاص بات کفر کو معلوم ہے، مودی کو معلوم ہے، یوگی کو معلوم ہے، امیت شاہ کو معلوم ہے، نتنیاہو کو معلوم ہے، لیکن اس حرام کے خنزیر کو نہیں معلوم۔ منظور خنزیر تو مارنگ لانگو تو حامد میر تو نجم سیٹھی، ان ناپاک بدذاتوں کو نہیں معلوم، اس لیے پاکستان کو ہر وقت اس کی جڑ اکھیڑنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ لعنتی مردود مشرک، یہ پاکستان مدینہ منورہ کی طرح اللہ نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر بیدار ہوگا۔ یہ شیر اس شیر کو بیدار ہونے کے لیے جو مرکز ہے، یہ پاکستان نیشنل اسٹیٹ نہیں ہے۔ نیشنل اسٹیٹ فرانس ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، جو قومیت کے لیے، حالانکہ سب عیسائی ہیں لیکن قومیت اور زبان کی بنیاد پر اپنے آپ کو فرق کرتے ہیں۔ یہ پاکستان مدینہ ہے، مدینہ نیشنل اسٹیٹ نہیں ہے، مدینہ نظریاتی ریاست ہے، اللہ اس کے رسول اور قرآن کی بنیاد پر ریاست ہے۔ اور مدینہ منورہ کی طرح ہم نے بھی کوئی ایک دن میں شریعت نافذ نہیں کر لی، آہستہ آہستہ ہوگی انشاءاللہ، بندے آئیں گے کر لیں گے، جس طرح مدینہ میں ہوا تھا، جس طرح خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی نے مکمل شریعت نافذ کی۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا، شریعت مکمل نہیں تھی۔ پاکستانی ہم کمزور لوگ ہیں، غلطیاں کوتاہیاں کرتے رہے، ہمارے پاس ابھی تک وہ ڈنڈے والی سرکار، وہ اللہ کے بندے نہیں آئے جو قرآن کو نافذ کرنے کا علم اور طاقت اور اختیار رکھتے ہو۔ اللہ بھیج دے گا، اس وقت تک اپنے گھر کو، اس کو آگ تو نہیں لگانی، اس کو ہم نے مشرکوں اور خوارج کے حوالے تو نہیں کرنا، اس کی حفاظت کر کے رکھنی ہے۔ اور جو اصل رول ہے ہمارا کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تلوار دی ہے کہ ہم امت مسلمہ کی حفاظت کریں، وہ تو آ چکی ہے ہمارے پاس، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب مل کر ایک ڈیفنس بلاک بنائیں گے۔ یقین کرو گے تم یہ بات؟ پر یقین کرنے والی بات ہے کیا یہ؟ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے۔ شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، تم دیکھو گے کہ ترک اپنے جلال اور پاور کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے، جو ان کی کمانڈ ہوگی وہ پاکستان کے مسلمانوں کے پاس ہوگی، اور عرب اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ قرآن اور دین اور مکہ اور مدینہ ان کے پاس ہے۔ بابا اقبال نے یہ بات آج سے 100 سال پہلے کہی، یہ ساری خوشخبریاں وہ دے چکے ہیں۔ اور چونکہ بابا اقبال کو جان بوجھ کر اس پوری ریاست میں موجود ناپاک اور ذلیل لوگوں نے چھپایا ہوا ہے، تو نوجوان نسل کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تمہارا نصیب کیا ہے۔ یاد رکھو، بہت اچھی طرح یاد رکھو کہ مدینہ منورہ میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عمر بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اور وہاں عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا۔ تو اپنے آپ کو اس پاک سرزمین میں، اس مدینہ ثانی میں تم صحابہ کی جماعت میں شامل کرو کہ جو وعدے صحابہ سے کیے گئے ہیں وہ پاکستان سے پیار کرنے والوں سے کیے گئے ہیں۔ تمام بزرگ، صاحب نظر، صاحب بصیرت، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، درویش، جس کو اللہ نے جو مقام روحانی دنیا میں دیا ہے، وہ سب اس پاکستان کو کہتے ہیں کہ اس کی خاک ہمارے لیے خاک حرم کی طرح قیمتی ہے۔ پاکستان کی مٹی ہمارے لیے اسی طرح قیمتی ہے جیسے مکے کی مٹی یا مدینے کی مٹی ہو۔ اس پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ کہتے ہیں حکومتوں کو گالیاں دو، لیکن پاکستان کو گالی دی اگر تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اللہ پاکستان کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ جس طرح سیدی رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، یہ پاکستان بھی سیدی رسول اللہ کا تحفہ ہے، اس کی گستاخی کرنے والے کو بھی اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔
اس کی حفاظت کرنے والی فوج کو تم اگر پتھر مارو گے، اس کو گالیاں دو گے، تو تم منافق، مرتد، جہنمی اور عبداللہ بن ابی بن جاؤ گے۔ عمران کی محبت میں، منظور خنزیر کے پیچھے چل کے، مارنگ لانگوں کی لالچ میں، سیاسی اختلاف کی وجہ سے اگر تم اس پاک فوج کے شہزادوں کی توہین کرو گے، تذلیل کرو گے، دل دکھاؤ گے، پتھر مارو گے، تو تمہارا انجام مودی اور نتنیاہو اور یوگی اور نور ولی محسود اور بیت اللہ محسود کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تم مشرک ہو یا مرتد ہو یا یہودی ہو یا خارجی ہو یا خنزیر ہو۔ کوئی مسلمان حلالی اس پاک سرزمین سے اور اس پاک فوج سے نفرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں 100 خرابیاں ہیں، تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں کیا؟ اس پاکستان کو جلا دیں؟ نعوذ باللہ، اس پاکستان کو تباہ کر دیں اس لیے کہ ہمیں پسند نہیں ہے نظام یہاں کا، لوگ اچھے نہیں ہیں، حکومت اچھی نہیں ہے، میرا انصاف پولیس والے نے چلان غلط کر دیا، رشوت مانگ لی، تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم لوگ؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس پاکستان کا صرف وجود، اس کا ہونا، صرف اس پاکستان کا ہونا کفر کے ایوانوں میں جو آگ لگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ جو پاکستان کو دیکھتے ہیں نقشے کے اوپر پاکستان کا پرچم ہلتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ سوچیں مودی پر، یوگی پہ، خوارج پہ، منظور خنزیر پر، لانگوں پر، یہودیوں پر کیسی لعنت پڑتی ہوگی، کیسا وہ جلتے ہوں گے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہراتا دیکھ کر۔ صرف پاکستان کا ہونا دشمنوں کو جلاتا رہتا ہے۔ پاکستان اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، چاہے تمہارے گھر کا نظام ٹھیک نہ ہو، بجلی نہ آئے، گیس نہ آئے، تم سڑکوں پہ دھکے کھانے، برداشت کر لو یار، کیا ہو گیا؟ ذرا سی تکلیف ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو جن کے پاس اللہ نے تمہارے سامنے ایک مثال رکھی ہے، قیامت ٹوٹ چکی ہے ان کے اوپر، اس کے باوجود صبر اور شکر کے ساتھ استقامت سے کھڑے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے یہی قربانی دی تھی۔ کٹی ہوئی ٹرینیں جب پہنچی تھی، 4-10 ہزار لوگ ایک ٹرین میں ہوتے تھے، صرف زندہ وہی ہوتے تھے جو لاشوں کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نے وہ خون اور وہ لاشیں اور وہ ٹرینیں دیکھی نہیں ہیں، اس لیے تم ذرا سی بات ہے کہ بجلی چلی گئی اور گیس چلی گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئی تو تم ماتم شروع کر دیتے ہو اور پاکستان کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہو، پاکستان میں ہے کیا، پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، یہاں ہے کیا، یہاں تو بجلی چلی جاتی ہے، یہاں تو آرام ہی نہیں ہے، تو سکون ہی نہیں ہے، میں یورپ جاتا ہوں۔ کیسے لانتی ہوگے تم کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر یورپ چلے جاؤ؟ تو کیسے لانتی ہوں گے وہ لوگ کہ جو پاک سرزمین اور مدینہ ثانی چھوڑ کر یورپ چلے جائے، صرف اس لیے کہ یہاں تھوڑا تکلیف، یہاں تکلیف ہے بھی تو برداشت کرو۔ مسلمان ملک میں تم ہو، مسلمان ریاست میں تم ہو، اس پاک سرزمین کی حفاظت کرو، اس کو تنہا چھوڑ کر کیوں جاتے؟ صرف تمہاری ہڈیاں دفن ہونے کے لیے کہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، مر گئے تو ہڈیاں پاکستان میں دفن۔ پاکستان کو تمہاری ہڈیوں کی ضرورت ہی نہیں، باہر ہی دفن ہو جاؤ، پھر تم ساری زندگی تم باہر رہے، باہر ہی دفن ہو۔ یہ پاک سرزمین پاک لوگوں کے لیے ہے۔ میرا بہت سخت اس معاملے پہ موقف ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم چلے جاؤ، کچھ کما لو، لیکن پاکستان میں واپس آؤ، علم سیکھ لو، پڑھنے جاؤ، واپس آؤ۔ پاکستان کو گالی دے کر گیا، جو پاکستان کو چھوڑ کر گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ لانتی اور مردود ہو جائے گا۔ اور باہر بیٹھ کے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں سارے پی ٹی آئی کے یوتھی ناپاک پلیت لوگ، جہنمی شکلیں دیکھو، سب جہنمی، کیا محیط پیرزادہ تو کیا عادل راجہ تو کیا، یہ سب جہنمی ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھ لو، دنیا میں کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، جو پاک سرزمین کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی زبانیں چلتی رہتی ہیں 24 گھنٹے، جھوٹ، کذب، ابلاغی وار، پروپیگنڈا، ان کی زبانیں قیامت کے روز آگ کی قینچیوں سے کاٹی جائیں گی اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے ہیں۔ بہت دھیان رکھو گے، کہیں تمہاری ایک پوسٹ، ایک ٹویٹ، سب سے زیادہ تکلیف دہ ویڈیو، میں نے بڑے بڑے شہیدوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، بلوچستان میں، خیبر میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، TTP والے ویڈیوز نکالتے ہیں، مجھے ان ویڈیوز سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس ویڈیو سے تھی کہ لاہور میں ہمارے جوان مال روڈ پہ جا رہے تھے اور PTI کے یوتھی ان کو پتھر مار رہے تھے، اور وہ صرف سر نیچے کر کے پتھر کھا رہے تھے کیونکہ اپنے بچے تھے، ان کو نہ گولی مار سکتے ہیں، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں، نہ بددعا دے سکتے ہیں، اور یہ ان کو گالیاں دے دے کر پتھر مار رہے تھے۔ اس سے زیادہ تکلیف مجھے آج تک نہیں ہوئی کبھی۔ کیسے لانتی اور کیسے مردود نسل نکالی ہے عمران نے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ میں آج 14 اگست جمعے کے دن بد دعا دیتا ہوں عمران کو کہ اللہ اس کو جیل میں ہلاک کرے، بد دعا دیتا ہوں جہنم رسید کرے کہ اس نے پاکستان کی پوری نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کر دیا ہے، صرف اپنی کرسی اور عہدے کے چکر میں۔ اس زانی اور بدکار نشئی نے، اس یہودیوں کے ایجنٹ نے وہ کر دیا جس کے لیے یہودیوں نے بھیجا تھا اس کو۔ آج پاکستان کی سیاست میں تم دیکھتے ہو بہت انتشار ہے، پوری قوم لسانیت، قومیت، فرقہ واریت، صوبائیت میں تقسیم ہو گئی ہے، ہر سیاسی جماعت کے پاس ایک الگ صوبہ ہے اور وہ اس کو پھاڑ کر الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے پرچم کو بلند کرنے کا، یہی وقت ہے سبز ہلالی پرچم کو مضبوطی سے پکڑنے کا۔
یہی وقت ہوتا ہے جب ماں بیمار ہوتی ہے تمہاری، یہی وقت ہوتا ہے اس کے سراہنے کھڑے ہونے کا۔ پاکستان کو آج تمہاری ضرورت ہے، آج اس کو چھوڑ کر مت چلے جانا، آج اس کو تنہا مت چھوڑ دینا۔ تم سب کے پاس سوشل میڈیا ہے جہاں تم ہر قسم کی بکواس لکھتے رہتے ہو، لیکن اس کو استعمال کرو اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے، اس سب ہلالی پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ اس کو استعمال کرو اس پاک فوج کی حفاظت کے لیے، اس کو استعمال کرو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ تم کو ان وعدوں کا حقدار بنا دے گا جو وعدے صحابہ کرام سے کیے گئے تھے۔ اللہ تم کو اس نصیب کا حصہ بنا دے گا کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، کہ اب لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ پاکستان کا نصیب ہے۔ جو پاکستان سے وفادار ہے وہ اس نصیب کا حصہ دار ہے، جو پاکستان سے منافق اور غدار ہے وہ لعنتی اور مردود ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو، یہ پاکستان بینچ مارک ہے، یہ نیشنل اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی مدینہ ثانی ہے۔ یہ کہنا کہ اس پاکستان کی عزت کرنا نیشنلزم ہے، یہ کوئی جاہل ناپاک پلیت آدمی ایسی بات کرے گا۔ کیا مسجد نبوی کی حفاظت کرنا، مدینہ کی حفاظت کرنا نیشنلزم تھا؟ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا نیشنلزم ہے؟ پاگل بکواس کرتے ہیں۔ پاکستان امت کی آبرو ہے، سیدی رسول اللہ کا مدینہ ثانی ہے، اس کی حفاظت کرنا عین عبادت، عین جہاد ہے۔ بہترین عبادت آج کے دور میں اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو غزوہ ہند کے لیے تیار کرنا، خوارج کے خلاف جنگ کرنا اور اہل فلسطین کی مدد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت اس دنیا میں اس سے بہتر جہاد موجود نہیں ہے۔ تم اگر فلسطین نہیں جا سکتے تو پاکستان کی حفاظت کرو، پاک فوج کو عزت دو، اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہماری بات کو بھولنا نہیں، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے ایک مرتبہ پاکستان کو گالی دی، پاکستان کو پتھر مارا، پاک فوج کے خلاف جنگ کی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہاں غلطی مت کر بیٹھنا۔ آج تمہیں جو مایوسی نظر آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تم دیکھو گے یہاں سے وہ شیر بیدار ہوں گے جو اٹھ کر روما کے تخت الٹ دیں گے، وہ وعدے پورے ہوں گے جو قدسیوں نے جو خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی ہیں کہ وہ وعدے جو صحابہ کرام سے کیے گئے تھے، انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ اللہ نے پاکستان کو بھی ان وعدوں کا حقدار بنایا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب نہ کر لینا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔